السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والبرہان الرشید ان اولیاءہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عقائد کے متعلق آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین۔ اس کتاب کی اکثر مقامات پہ آپ اپنا مسلک اور اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ بعض ہمارے دوست ہم پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، اور ان کو ماننے والے اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اکثر طور پر جب کسی اہم مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں تو آخر میں پھر اپنا عقیدہ بیان کرتے، کہتے ہیں مثلاً 3-4 لفظ بڑے اہم بولتے ہیں۔ بعض مقام پر فرماتے ہیں اہل السنت یعتقدون، اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ بعض مقامات پہ لفظ بولتے ہیں اتفق اہل السنت والجماعہ، یہ لفظ بولتے ہیں۔ اور بعض مقامات پر فرماتے ہیں یعتقد اہل السنت والجماعہ، یہ 3 لفظ کثرت کے ساتھ بولتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنی زبان میں ہم جسے سنی کہتے ہیں، حضرت غوث پاک بھی پکے سچے سنی اور حنفی تھے، اپنا حنبلی تھے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد دیکھیں، توحید کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے وہ بھی کمال کا ہے۔ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک عبادت نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد رسالت پر، رسالت کا ان کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور بشر ہیں، حضور نور ہیں، حضور کو اللہ نے علم غیب دیا، حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کی ایک کتاب ہے اس میں آپ نے درود پاک لکھے ہیں، اس کے 35 نمبر کا جو درود و سلام ہے اس پہ آپ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درود ہو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ یعنی گویا حضرت سیدنا غوث پاک کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سبب سے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ معلوم ہوا اہل سنت کا یہ عقیدہ جو ہے آج ہمارے پاس پہنچا ہے، یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، غوث کا بھی یہی عقیدہ ہے، غوث سے پہلے والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مختلف طریقے سے اور مختلف مقامات پر اس طرح کی باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا قدیم اہل سنت، اپنی کتاب غنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 پہ ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت وہ قدیم جماعت ہے جو اولیاء، اتقیاء، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کاملین کے طرق پر ہے، ان کے طریقے پر ہے۔ معلوم ہوا اہل سنت وہ متفقن علیہ جماعت ہے جو رسول اللہ کے طریقے پر بھی ہے، صحابہ کے طریقے پر بھی ہے، اولیاء کاملین کے طریقے پر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الزم بما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ان پر عمل کرو، جب عمل کر لو گے سمجھ لو کہ تم اہل سنت و جماعت میں آ گئے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک اور کتاب، اس کا نام ہے فتح الربانی،
اس کی مجلس نمبر 22 میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ثم الاساس، فرمایا اسلام اور ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ الامور، الامر الاسلام، اسلام کو ماننا یہی بنیادی چیز ہے۔ ثم الایمان، پہلے اسلام، پھر فرمایا ایمان، پھر ایمان کو ماننا، کیا مطلب؟ پہلے اسلام پہ اور اس کے بعد جناب ایمان، پھر ثم العمل بالکتاب اللہ تعالی و سنتہ، فرمایا تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو ماننا اور مصطفیٰ کریم کی ہر سنت کو مانو گے، تب جا کے تم کامل ایمان والے ہوگے، مکمل ایمان والے بنو گے۔ رسول اللہ پر ایمان لے آنا، رسول اللہ پر جو کتاب اتری اس پر ایمان لے آنا، اور رسول اللہ کی ہر سنت پہ عمل کرنا، فرمایا تب جا کے تم کامل ایمان بنو گے اور مکمل ایمان والے بنو گے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں، بڑی لاجواب کتاب ہے، آپ اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو حبیب سلیم الراعی، راعی کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حبیب سلیم الراعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریائے دجلہ کے قریب بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چراتے چراتے جب نماز کا وقت آتا تو کیا کرتے؟ فرمایا وہی کھال جو صفاقی ہوتی، دباغت اس کی کر چکے ہوتے، فرمایا اس کو بچھا دیتے، اذان سنائی دیتے یا اذان نہ سنائی دیتی، کانوں میں اذان، کانوں میں انگلیاں ڈال کے اذان دیتے، نماز پڑھتے۔ فرمایا کہ اذان دی، اذان دینے کے بعد نماز پڑھنے لگے، دریائے دجلہ کی اس طرف پرلی طرف کیا دیکھا؟ ایک نوجوان آیا، اس نے دیکھا کمال ہے کہ بابا خود تو نماز پڑھ رہا ہے، بکریاں چر رہی ہے، اور بکریاں چرانے کے لیے وہ خود بابا نہیں، اللہ نے بھیڑیوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑے، ٹھیک ہے جی، وہ جو بکریوں کے دشمن، بکریوں کو کھانے والے بھیڑیے اس کی چرواہے کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اس کو پلا رہے ہیں، رکھوالی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ نوجوان آیا حضرت شیخ ابو حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، آپ نماز پڑھ لی، فرمایا حضور کیا بات ہے؟ آج تک میں سنتا آ رہا ہوں کہ بھیڑیا اور بکری کی دشمنی، جہاں بھیڑیا وہاں بکری نہیں، اور جہاں بکری وہاں بھیڑیا نہیں، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا ہے، یہ تو شکار کرنے والا، لیکن میں کمال دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیے ان کی رکھوالی کر رہے ہیں، ان دونوں کی دوستی کب سے ہو گئی؟ اب میں جملہ دینے لگا ہوں، دیکھتا ہوں کون میرا پیارا محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے۔ فرمایا کہ حضور کب سے دوستی بنی؟ فرمایا جب سے بکریاں چرانے والے کی رب سے دوستی ہو گئی، اس دن سے بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب سے، اللہ اکبر، فرمایا جب سے بکریوں کے مالک کی رب سے دوستی ہو گئی، اس دن سے بھیڑیوں کی بکریوں سے دوستی ہو گئی۔ کہا دور سے آیا ہوں، کچھ پلائیں گے نہیں، کچھ کھلائیں گے نہیں؟ حضرت سیدنا ابو حبیب رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے پاس ظاہری طور پر تو کچھ نہیں ہے، چونکہ آپ مسافر ہیں اور پھر میرے مہمان بن گئے ہیں، اس لیے کہ مہمان کی قدر کرنا، مہمان کی تعظیم کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آپ نے لکڑی کا پیالہ لیا، سامنے پڑے تھے چھوٹے چھوٹے دو پتھر، ایک پتھر کو اٹھایا، لکڑی کے پیالے پہ رکھا، تو حضرت ابو حبیب رحمت اللہ علیہ کے پاس آنے والا وہ نوجوان کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس پہاڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کی نہر جاری فرما دی ہے۔ حیران ہو گئے یار یہ کہاں سے آ گئی؟ دوسرے کنکر اور دوسرے پتھر پہ رکھا تو کیا دیکھا؟ اس سے شہد نکل رہا ہے۔ جب شہد اور دودھ نکالا دونوں مل گئے، لکڑی کا پیالہ کہتے ہیں مجھے دیا، تو میں نے کہا بابا جی کمال ہے، ادھر بکریاں اور بھیڑے آپس میں چر رہے ہیں اور گفت و شنید کر رہے ہیں، حال احوال بانٹ رہے ہیں، یہ مقام کہاں سے ملا؟ ادھر جناب پتھر آپ کی بات مان رہے ہیں، پتھروں سے کچھ نکلتا نہیں، ادھر سے دودھ نکل رہا ہے، ادھر سے شہد نکل رہا ہے، حضور یہ کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا ابو حبیب رحمۃ اللہ نے ایک ہی جملہ فرمایا میرا کوئی کمال نہیں، جب سے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کیا ہے اللہ نے انعام عطا فرما دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا
ایک کتاب ہے اس کا نام ہے حضرات القدس، یہ فارسی کی کتاب ہے، فارسی کی، اس کی جو جلدیں ہیں، اور محکمہ اوقاف نے اسے چھاپا ہے پاکستان میں، پنجاب میں، بڑی لاجواب کتاب ہے۔ اس میں اللہ کے ولیوں کے حالات ہیں، اس میں ایک بات لکھی ہے بڑی قابل غور ہے، وہ کن کے بارے میں لکھی ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بولیں سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ جلال الدین حضرت بدر الدین رحمۃ اللہ تعالی، بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے، کس کے بارے میں؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا، طبیعت بڑی خراب تھی آپ کی، بخار کی کیفیت تھی، ادھر سارا دن روزہ، پھر افطاری، پھر قرآن کریم کی تلاوت، پھر تراویح پڑھنے کے بعد جب بستر پر سونے کے لیے گئے نا، تو آج سنت کے مطابق نہیں سوئے۔ پہلے کیا طریقہ تھا؟ پہلے آتے آپ کا غلام، آپ کا خادم، آپ کا نوکر، آپ کا مرید بستر کو جھاڑتا، اس کے بعد آپ آرام کرتے۔ حضور کی سنت ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیا کرو، تو فرمایا آج بستر جھاڑا نہیں، بغیر جھاڑے سوئے، دل میں خیال آیا، اضطراب پیدا ہوا، تکلیف پیدا ہوئی، طبیعت میں ملال آیا، کیا ہے آج سکون نہیں آ رہا، طبیعت میں موافقت نہیں، کیا ہوا؟ فوراً اٹھے، ذہن میں خیال آیا آج مصطفیٰ کی سنت پہ عمل نہیں کیا، تو خدا کی قسم اٹھے، اٹھنے کے بعد فرمایا میرے مرید اس بستر کو جھاڑو، حضور کی سنت پہ عمل ہوگا پھر سوؤں گا۔ جب دوبارہ سونے لگے تو کیا ہوا؟ آپ کے دل پہ الہام ہوا، فرمایا مجدد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بھی بخشش کر دی ہے، یہ جو غلام آپ کے پاؤں دبا رہا ہے ہم نے ان کی بھی بخشش کر دی۔ اللہ جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تو نے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کیا ہے، یہ ادا پسند آ گئی، مصطفیٰ کی وجہ سے ہم نے تجھے بھی بخش دیا، تیرے غلام کو بھی بخش دیا ہے۔ عزیزان گرامی محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ اللہ والے محبت والے کمال کے ہوتے ہیں، بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، کمال کی محبتیں، کمال کا پیار۔ فرمایا حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رسول کو ماننے کے بعد کتاب اللہ کو ماننا، کتاب اللہ کو ماننے کے بعد پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنا۔ اب توجہ کیجئے، حضرت سیدنا شیخ شیر محمد ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے کمال کے بزرگ ہیں، یہ شرق پور شریف والے بڑے کمال کے بابا جی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا بڑی ہی سنتوں پہ عمل کرنے والے تھے، کمال مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرنے والے تھے۔ انہوں نے ایک دن اپنے مدرسے اور اپنے مسجد کے سامنے دیوار آج بھی موجود ہے، اس دیوار پر آپ نے جملہ لکھوایا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ جملہ لکھوایا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ ایک نہ ماننے والا شخص گزرا، اس نے دیکھا، کہنے لگا کمال ہے، یہ پیر ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ مسجد ہے، یہ تو مشرک لوگ ہیں، خدا کے بجائے پیروں کو پکار رہے ہیں، اللہ کو حاضر روا نہیں مانتے، اللہ کو مشکل کشا نہیں مانتے، کبھی نبی کو بلاتے ہیں، کبھی ولی کو بلاتے ہیں، اور کمال دیکھو اب تو دیواروں پہ لکھ دیا ہے یا عبد القادر، یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اب پیروں کو شروع کر دیا، اب پیروں کو پوجنا شروع کر دیا، اب پیروں کو بلانا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا شیر محمد ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ شرق پروری شریف والے سیڑھیوں سے نیچے آ رہے تھے، اس نے دیکھا حضرت شیر محمد ربانی کے چہرے پہ جلال آیا، اپنی زبان سے پڑھ رہے تھے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ جملہ بار بار دہرا رہے تھے۔ ادھر اس بندہ جو ابھی اعتراض کر رہا تھا، کب کبھی تاری ہوئی، طبیعت خراب ہوئی، چیخ ماری، سو گیا، جب بے ہوش ہویا نا، ہوش آنے کے بعد کسی نے پوچھا ابھی تو کہہ رہا تھا یہ تو منکر ہے، یہ تو کہہ رہا تھا مشرک ہے، یوں تو کہہ رہا تھا مشرک ہے، فلاں ہے، اب بتا تیری زبان سے وہی کلمات جاری ہو رہے ہیں جو شیر محمد کی زبان پہ جاری ہو رہے تھے۔ اب کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ جب میں جملہ کہہ رہا تھا، میں نے شیر محمد ربانی کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھا تو وہ بلا رہے تھے، اور جس باب غوث پاک کو بلا رہے تھے وہ بابا ان کے آگے تھا، اور حضرت غوث پاک کہہ رہے تھے میرے مرید جب بھی مجھے بلانا ہو تو بلانے کے لیے میں ہر مرید کے پاس آ جاتا ہوں، اگر کوئی شیر محمد جیسا ہو تو پھر میں جلدی آ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو
سلطان باہو کی آواز میں سمجھا دو سبحان اللہ. مزہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ نہیں بولنے پہ. آپ کو پتہ ہے کہ میں تقریر بڑے زور سے کر رہا ہوں، محبت سے کر رہا ہوں، پیار سے کر رہا ہوں، آپ کو مزہ بھی آ رہا ہے، لطف بھی آ رہا ہے، لیکن مزہ مجھے نہیں آ رہا. محبت سے بولنا سبحان اللہ اونچی آواز. عزیزان گرامی قدر پیارے دوستو، اس واسطے سلطان العارفین امام العارفین سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے قلم اٹھائی. قلم اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں، فرمایا بغداد شہر دی او یاراں کی یہ نشانی تے اچھیاں لمیاں چیراں ہو. ابھی آپ کو لطف نہیں آئے گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات سنیں پھر آپ کو لطف آئے گا. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں کا زمانہ ایک ہے. سلطان باہو جنگ والے اور حضرت شیر شاہ رحمت اللہ علیہ شیر شاہ والے، مظفر گڑھ کے قریب پہلے ہیں ہمارے ضلع ملتان میں. حضرت شیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہے، ایک ہی زمانہ. حضرت سلطان باہو اللہ اللہ کرتے ہیں، ہو کرتے ہیں، سفر کرتے کرتے حضرت شیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قریب ایک ریت کا ٹیلا تھا، اس پر آ کے بیٹھ گئے. حضرت شیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دو مرید جنگل میں گئے ہوئے تھے لکڑیاں توڑنے کے لیے کہ لکڑیاں توڑ کر آئیں گے، آگ جلائیں گے، لنگر پکائیں گے، دنیا کھائے گی، مرشد کھائے گی، خلق خدا کھائے گی، پیٹ بھرے گا، دعا دیں گی، اللہ راضی ہوگا، مصطفیٰ راضی ہوگے. لکڑیاں لے کر آ رہے تھے تو کیا دیکھا؟ ریت کے ٹیلے پر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ ہے، ان کو نہیں پتا سلطان باہو ہیں. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے نگاہ ڈالی. جیسے نگاہ ڈالی نا، ایک تو بھاگتا بھاگتا آ کے آپ کے قدموں میں لپٹ گیا، کہنے لگا حضور آج فیض دے دے، بے فائدہ نہ رہنے دے، مجھے اپنا مرید کر دے. دوسرا ڈر گیا، ڈرتے ڈرتے چلتا بھاگتا بھاگتا حضرت سیدنا شیر شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچا. کہنے لگا پیر جی، مرشد جی، ایک بابا جی آئے ہیں، لگتا ہے کوئی جادوگر ہے، ریت کے ٹیلے پہ بیٹھا ہے. میں دو بھائی ہم گئے تھے، ہمارے بھائی کو اس نے اپنے پاس بلا لیا، دل کے اوپر قبضہ کر لیا. حضرت سیدنا شیر شاہ رحمت اللہ علیہ مریدوں کے ساتھ چل پڑے. کہنے لگے لے چلو مجھے اس جادوگر کے پاس، جادوگر میرے علاقے میں. حضرت شیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ چلتے چلتے جب حضرت سیدنا سلطان باہو کی بارگاہ میں پہنچے، اب سلطان باہو کی جانتا نہیں تھا، شیر شاہ اسے نہیں جانتے تھے، یہ اسے نہیں جانتے تھے، پہلی ملاقات تھی. کہنے لگے او بابا جی سفید داڑھی والے، میں نے سنا ہے تو جادوگر ہے، میرے علاقے میں کیا کرنے آ گیا؟ تجھے خبر نہیں میں شیر شاہ ہوں، میرا نام شیر شاہ ہے، میرے جناب والا ماتا کے جنگل کے جانور میرے ماتا تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت شیر شاہ رحمت اللہ علیہ نے جب یہ جملہ فرمایا، حضرت سلطان باہو نے فرمایا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے فسیروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی توحید کی تبلیغ کرو، مصطفیٰ کی رسالت کی تبلیغ کرو. زمین آپ کی کہاں سے ہو گئی؟ علاقہ کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کی زمین ہے اور میں اس زمین پہ تبلیغ کرنے آیا ہوں. حضرت سیدنا سلطان باہو نے جب یہ جملہ کہا نا، کہنے لگا کمال ہے، ادھر سے جادو کرتا ہے اور ادھر سے کہتا ہے کہ نہیں تو اللہ کا ولی ہے، اللہ کی بات مان رہا ہے. کہنے لگا سنو توجہ سے. حضرت شیر شاہ نے فرمایا وہ بابا، وہ ایک جادوگر رہا، مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، ہر رات مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، میں روزانہ جاتا ہوں. اگر تو ولی ہوتا تو مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملتا. معلوم ہوا شیر شاہ کوئی عام بابا نہیں، 40 سال ہر رات مصطفیٰ کی زیارت کرنے والا بابا ہے. اللہ اکبر.
حضرت شیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 40 سال ہو گئے میں ہر رات مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، مجھے نظر نہیں آتے، میں آپ کو ولی نہیں مانتا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میاں چلو اسی بات پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، رات آنے والی ہے، آپ بھی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جانا، میں بھی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں رات کو آؤں گا، جو وہاں مل گیا وہی سچا ہوگا۔ سبحان اللہ، ڈھیلا ہو گیا، بولو نا یار سبحان اللہ، بولا کرے، بولے سبحان اللہ محبت کے ساتھ۔ رات کو دیکھ لیتے ہیں، اور یاد رکھیں صبح یہاں آ کے فیصلہ ہوگا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ حضرت شیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، رات ہوئی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی باطنی توجہ ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ حضرت شیر شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، مجلس لگی ہے، ادھر مصطفیٰ بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کے ابو بکر بیٹھے ہیں، ابو بکر کے ساتھ عمر بیٹھے ہیں، عمر کے ساتھ عثمان بیٹھے ہیں، عثمان کے ساتھ علی بیٹھے ہیں، نبی کے چارے یار بیٹھے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ابو بکر ہم چکابہ، عمر در طواف اوس، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر میری زبان ہے، ابو بکر میرا آنکھیں ہیں، فرمایا عثمان میرا ماتھا ہے، علی میرے سر کا تاج ہے۔ فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا، ادھر مصطفیٰ، اس کے ساتھ ابو بکر، ابو بکر کے ساتھ عمر، عمر کے ساتھ عثمان، عثمان کے ساتھ علی، علی کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسن، امام حسن کے ساتھ امام حسین، فرمایا امام حسین کے ساتھ حضرت سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی بیٹھے، 11ویں والا بابا بیٹھا ہے، 11ویں والا پیر بیٹھا ہے۔ فرمایا میں شیر شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جا کے وہاں بیٹھ گیا، کیوں حضور کی بارگاہ تھی، فرمایا خاموشی کے ساتھ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مجھے بابا نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا بابا جھوٹ بول رہا تھا، حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ توجہ فرماتے ہیں میں غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، ادھر حضرت غوث پاک، ادھر میں بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہاتھ لمبا کیا، حضور کے کرتا مبارک، حضور کی آستین مبارک سے ایک بچہ نکلا، میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، رخسار پہ بوسہ دیا، پیار فرمایا، فرمایا ابو بکر یہ تو بھی لے لے، پیار بھی کر محبت بھی کر، پیار بھی کر محبت بھی کر۔ حضرت شیر شاہ فرماتے ہیں میں نے کہا یار بڑی بات ہے، کتنا خوش نصیب بچہ ہے، مصطفیٰ کریم پیار فرما رہے ہیں، لبوں پہ جناب والا رخسار پہ لبھائے مقدسہ لگا رہے ہیں۔ ابو بکر نے پیار کیا، عمر نے پیار کیا، عثمان نے پیار کیا، حضرت علی نے پیار کیا، حضرت حسن نے پیار کیا، حضرت حسین نے پیار کیا، حضرت سیدنا غوث پاک نے پیار کیا۔ حضرت شیر شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت غوث پاک نے فرمایا یار شیر شاہ لے لے تو بھی بچے سے پیار بھی کر محبت بھی کر۔ حضرت شیر شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بچے کو گود میں لیا، پیار کیا، سینے سے لگایا، حضور جو پیار کر رہے تھے، اب بچے نے چپکے سے ہاتھ اندر ڈالا اور ہاتھ ڈال کر میری داڑھی کے 2 بال پکڑ لیے، 2 بال، داڑھی کے 2 بال پکڑے اپنے ہاتھ میں لیے، پھر واپس چلا گیا۔ رات ختم ہو گئی، صبح آیا، میں نے شیر شاہ فرماتے ہیں میں غصے سے آیا، کیوں کہ وہ بابا جھوٹ بولتا تھا، ہے جادوگر، کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں۔ فرمایا کیا دیکھا، چلتے چلتے اسی ریت کے ٹیلے پہ سلطان باہو کی ضربیں لگا رہے، اوے جادوگر ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا رات میں نے دیکھا تھا، اگر ہوتے تو نظر آتے، میں نے جاتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے آتے ہوئے بھی دیکھا، اگر آپ ولی ہوتے تو نظر آتے۔ اب جملہ سنیے، فرمایا آپ جادوگر ہیں، فرمایا تہمت مت لگائیں، بہتان مت لگائیں۔ کہا کیوں؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آیا؟ کہا نظر نہیں آیا۔ فرمایا اگر تہمت لگانی ہے تو بعد میں لگانا، پہلے میری بات سنو۔ کہا کیا؟ فرمایا شریعت میں کوئی بات، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر کوئی گواہ گواہی دے دیں پھر تو مانو گے نا۔ سبحان اللہ، ڈھیلا اونچا بولو یار سبحان اللہ۔ اگر گواہ مل جائیں پھر مانو گے؟ کہا مانوں گا۔ کہا اچھا۔ فرمایا حضرت سیدنا سلطان باہو نے جیب میں ہاتھ ڈالا، حضرت شیر شاہ کی داڑھی کے 2 بال سامنے کیے، فرمایا یہ لو۔ حضرت شیر شاہ نے اپنے بالوں کو دیکھا، فرمانے لگے مجھے معاف کر دیں، مجھے علم ہو گیا آپ کوئی بڑی سرکار ہو۔
یہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی بات میں نے سنائی ہے. کہنے لگے حضور وہاں آپ نہیں تھے. کیا وجہ؟ میں نے دیکھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی. فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی دو کچہری ہیں, ایک کچہری ظاہر کی, ایک کچہری باطن کی. اللہ رب العالمین کے نبی دو دو کچہریاں لگاتے ہیں, ایک ظاہر کی اور ایک باطن کی. فرمایا سب سے بڑی کچہری جو نبی کریم علیہ السلام کی لگتی ہے, فرمایا وہ عرش اولا پہ لگتی ہے. فرمایا میں نبی کی باطن والی کچہری جو اول نمبر پہ ہے, سب سے اوپر ہے, میں وہاں ہوتا ہوں, آپ نیچے ہوتے ہیں. اوپر والا نیچے والے کو دیکھ سکتا ہے, نیچے والا اوپر والے کو نہیں دیکھ. بولو نا یار سبحان اللہ اونچی آواز سے. حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. یہ فرماتے ہیں سن فریاد پیران دے پیرا, بول دے صحیح سبحان اللہ. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ ہے. کتاب و اصول الدین کے اندر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, فرمایا نؤمن بان المیت یعرف من یزورہ اذا اتاہ. فرماتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے. کیا؟ فرمایا کہ جب مردہ دفن کر دیا جاتا ہے, قبر میں چلا جاتا ہے, اس کے چلے جانے کے بعد اگر کوئی اس کا بیٹا, اس کا عزیز, اس کا بچہ, فرمایا اسے ملنے کے لیے, اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جب وہ آتا ہے, فرمایا من یزورہ اذا اتاہ, فرمایا وہ قبر پہ آنے والا جب آتا ہے, اندر سے قبر والا اس کی زیارت بھی کرتا ہے, اسے پہچانتا بھی ہے, اس کی باتوں کو سنتا بھی ہے. قبریں عام نہیں ہوتی, بڑی بڑی اعلیٰ قبریں ہوتی ہیں. تاریخ بغداد کے اندر حضرت خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 135 جلد نمبر 1 پہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت احمد بن عباس رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے بتایا کہ میں جا رہا تھا بغداد میں, ایک شخص بغداد سے باہر آ رہا تھا اور دوڑ لگا کے آ رہا, دوڑتا آ رہا تھا, چہرے پہ پریشانی, خوف کا عالم تھا. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ بغداد سے آ رہا ہے اور تجھے سکون نہیں ہے, تجھے اطمینان نہیں ہے, لڑتا کیوں ہے, جلال کیوں ہے, طبیعت کے اوپر ملال کیوں ہے, پریشانی کیسی ہے, خوف کیسا ہے؟ وہ بابا کہنے لگا احمد بن عباس کیا کروں, میں بغداد کے بازار میں گیا, اتنا گناہ ہو رہا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ ابھی اللہ آسمان سے عذاب کو نازل فرمائے گا. اس عذاب کے نازل ہونے سے پہلے میں باہر نکل آیا ہوں. کیوں؟ خدا مجھے عذاب سے بچا لے. حضرت احمد بن عباس کہتے ہیں او میاں, او بابا, تو کہتا ہے کہ مجھے پریشانی ہے, عذاب آئے گا, سن. فرمایا فرجع لا تخف, دور واپس چلا جا, خوف نہ کر. کہا کیوں؟ فرمایا فإن فيها قبور أربعة من أولياء الله تعالى وهم حصن لهم من جميع البلاء. فرمایا کہ جا بغداد شہر میں واپس پلٹ کے چلا جا, خوف نہ کرنا. کہا کیوں؟ فرمایا لأن فيها قبور أربعة, فرمایا بغداد شہر میں 4 قبریں ہیں, جب تک وہ قبریں موجود ہیں اللہ قبروں والوں کی برکت سے عذاب نازل نہیں فرمائے گا. قبروں والوں کی برکت سے اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا. میں نے کہا کمال ہے, وہ کیسے؟ فرمایا ہم حصنون, فرمایا وہ آڑ ہیں, وہ بند ہیں. کہا کیسے؟ فرمایا جب سیلاب آتا ہے, جب طوفان آتا ہے, پانی تیز آتا ہے, اس کو روکنے کے لیے فرمایا کہ بند بنایا جاتا ہے, پتھروں کی دیوار کھڑی کی جاتی ہے. کیوں؟ فرمایا پانی جو ہے تکلیف نہ دے, پانی جو ہے پریشانی نہ دے. فرمایا بلا مثل و بلا تمثیل, جس طرح پانی کو روکنے کے لیے بند کو استعمال کیا جاتا ہے, فلڈ کو روکنے کے لیے بند کا استعمال کیا جاتا ہے, فرمایا ایسے ہی اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے زمین پر اللہ کے ولیوں کی قبریں اس عذاب کو روکنے کے لیے بند کا طور پر استعمال کی جاتی ہیں. اچھا فرمایا کون کس کس کی قبر ہے؟ اب سنیں توجہ سے. فرمایا ان میں سے ایک بابے کا نام احمد بن حنبل ہے, دوسرے کا نام معروف کرخی ہے, اور تیسرے کا نام حضرت بشر حافی ہے, اور چوتھے کا نام حضرت منصور ہے. میں نے کہا کمال ہے. فرمایا جو ان 4 قبروں, اللہ جو ان 4 قبروں کی برکت سے بغداد شہر کو آباد کر کے رکھ دیا ہے, تو میرے مصطفیٰ کی عظمت کی کیا شان ہے. حضور کے جسم اقدس اور حضور کے گنبد خضرا کی وجہ سے آج
بعد دنیا بھی آباد ہے. جب تک حضور کا جسم ہے دنیا کے اوپر کلی طور پر عذاب نہیں آئے گا. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے پہلے فرما دیا تھا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. فرمایا مصطفیٰ دنیا جو گناہ کرتی ہے کرتی جائے, جو خطائیں کرتی ہے کرتی جائے, جو عصیان کرتی ہے کرتی چلے جائے. اے حبیب کیا کروں جب ان کے گناہوں کو دیکھتا ہوں, مصطفیٰ تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں, جب تیرا چہرہ آتا ہے ان کے گناہوں کو طرف نہیں دیکھتا. اللہ کیوں؟ فرمایا مصطفیٰ تیری برکت ہے یہ گناہ کر رہے ہیں, اگر اور کوئی امت ہوتی میں انہیں عذاب میں ڈال دیتا. مصطفیٰ تیرا منہ ہے, ہم گناہگار بچے ہوئے ہیں, یہی تو وجہ ہے. مصطفیٰ نہ ہوتے ہم آج زندہ نہ ہوتے. مصطفیٰ کی وجہ سے دنیا بھی قائم ہے, ایمان بھی قائم ہے, مسلمان بھی قائم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.